السلام علیکم ایوریون۔ بیٹا آج کا جو آج کی جو کلاس ہے وہ گرامر کے حوالے سے ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جو نئے نوٹس ملیں گے اس میں گرامر کی ڈیفینیشنز آپ کو مل بھی جائیں گی، لیکن جو چیز میں آپ سے کہوں نوٹ ڈاؤن کرنے کو وہ نوٹ ڈاؤن کیجیے گا۔ تو میری آپ سب سے گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے پاس آپ لوگ رجسٹر رکھ لیجیے، نوٹ بک رکھ لیجیے تاکہ میں آپ کو کام بتا سکوں اور آپ اسے نوٹ ڈاؤن کر سکیں۔ کچھ چیزیں تو ہوں گی ہمارے پاس اور کچھ ہمیں سیکھنی ہوں گی، لکھنی ہوں گی، سو پلیز ہری اپ۔ دیکھیں یہاں پہلی ڈیفینیشن ہے مطلب، کتابیں لے آئے آپ لوگ؟ بکس کہہ رہی ہوں آپ سے، رجسٹر اپنے پاس رکھ لیا آپ لوگوں نے؟ تو میں اسٹارٹ کروں؟ رجسٹر رکھیے گا اور جو چیز میں آپ سے کہوں نوٹ کیجیے، اسے نوٹ کر کے پھر ریز ہینڈ کیجیے گا، لیکن ابھی نہیں نوٹ کرنا ہے، ابھی ہمیں پڑھنا ہے جو نوٹ ڈاؤن کرنے کو کہوں گی وہ کرنا ہوگا صرف، ٹھیک ہے؟ سو پلیز ذرا جلدی کیجیے، ابھی تک بہت سارے لوگوں نے جوائن بھی نہیں کیا ہے، نیا کام ہے یہ اور کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ چلیں سمجھتے جائیے، اس کو میں پڑھتی جا رہی ہوں، ویسے ہی آپ کو نوٹس بھی پرووائڈ ہو جائیں گے۔ مطلع کسے کہتے ہیں؟ غزل یا قصیدے کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں اسے مطلع کہتے ہیں۔ دوبارہ بول رہی ہوں، غزل یا قصیدے کا پہلا شعر، قصیدہ کسے کہتے ہیں ہم پڑھ چکے ہیں، میں لکھوا بھی چکی ہوں آپ کو۔ زندہ شخص کی تعریف میں کہے گئے اشعار قصیدہ کہلاتے ہیں۔ پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ قافیہ اور ردیف کی ڈیفینیشن آگے آنے والی ہے آپ کے پاس۔ ہم قافیہ ہوتے ہیں اسے مطلع کہتے ہیں۔ مطلع دراصل طلوع ہونے کی جگہ کو کہتے ہیں، کیونکہ غزل اپنے مطلع سے طلوع ہوتی ہے۔ مطلع ہی اس بات کا پتہ دیتا ہے کہ اس غزل کا ردیف کیا ہے اور قافیہ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ ردیف قافیہ کی ڈیفینیشن بھی آگے، ابھی ہم اس پہ بھی بات کرنے والے ہیں۔ یاد رکھیے گا، غزل یا قصیدے کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں اسے مطلع کہتے ہیں، اور مطلع طلوع ہونے کی جگہ کو کہتے ہیں۔ کیونکہ غزل اپنے مطلع سے طلوع ہوتی ہے، طلوع ہونا، نکلنا، اس کو یوں سمجھیے کہ سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے تو سورج طلوع ہوتا ہے، نکلتا ہے، اسی طرح غزل بھی اپنے پہلے شعر سے طلوع ہوتی ہے، نکلتی ہے یا شروع ہوتی ہے، اور پھر ہمیں مطلع ہی بتاتا ہے کہ اس کا ردیف کیا ہے اور قافیہ کیا ہے، اس لیے کہ غزل میں وزن کو برابر رکھنے کے لیے ردیف اور قافیے کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اب یہ تینوں اشعار آپ کے مطلع ہیں، ان کی پوری غزلیات موجود ہیں، ٹھیک ہے؟ غلط گر گمان میں کچھ ہے، تجھ سوا بھی جہان میں کچھ ہے، ٹھانی تھی دل میں اب نہ ملیں گے کسی سے ہم، پر کیا کریں کہ ہو گئے ناچار جی سے ہم، ہمارے آگے جب تیرا کسوں نے نام لیا، دل ستم زدہ کو ہم نے تھام لیا۔ ٹھیک ہے بیٹا، آگے چل رہی ہوں، سمجھ آ گئی ہوگی بات۔ اس میں جو اتارنے والی چیز ہے وہ میں بھی آپ کو بتاتی ہوں، صرف میں کچھ ایگزامپلز آپ سے کہوں گی وہ نوٹ ڈاؤن کریں گے آپ، باقی تو نوٹس میں آپ کو چیزیں نظر آ جائیں گی۔ مقطع، اچھا مقطع کا ہم کیا کریں گے یہ بھی پہلے سن لیجئے۔ اپنے پاس رجسٹر میں لکھیے مقطع، جو آپ کے پاس نوٹ بک ہے، رجسٹر ہے، اس میں مقطع لکھیے۔ اچھا مقطع لکھ کے اب میں یہ سمجھا رہی ہوں، آپ اپنے پاس بھی لکھ سکتے ہیں۔ مقطع کا میم کاٹ دیں تو قطع رہ جاتا ہے، مقطع کا میم کاٹ دیں تو قطع رہ جاتا ہے۔ قطع کے معنی کاٹنا، ختم کرنا یا بند کرنا، قطع کے معنی کاٹنا یا ختم کرنا۔ مقطع لکھیے، مقطع کا میم، یہ آپ کے سمجھانے کے لیے ہے، عموماً کیا ہوتا ہے بچے بھول جاتے ہیں۔ مقطع کا میم کاٹ دیں تو قطع رہ جاتا ہے، قطع کے معنی ہے کاٹنا،
بند کرنا یا ختم کرنا. مقطع کا میم کاٹ دیں، یہ لکھنا ہے آپ نے اپنے پاس. مقطع کا میم کاٹ دیں تو قطع رہ جاتا ہے. قطع کے معنی ہے کاٹنا، ختم کرنا یا بند کرنا. نوٹ کیجئے جو میں بول رہی ہوں اور لازماً آپ یہ نوٹ کریں گے. کاٹنا، ختم کرنا یا بند کرنا. غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے مقطع کہلاتا ہے. آخری شعر کی بات ہو رہی ہے جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کر رہا ہے. تخلص شاعر کا وہ نام جو وہ شاعری میں اپنا استعمال کرتا ہے. اچھا فاطمہ کچھ کہہ رہی ہیں؟ ریپیٹ کر دوں فاطمہ؟ جی فاطمہ کہیے. بس میرا نا نیٹ رک رہا ہے تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا آپ کیا کہہ رہی ہیں، تو آپ ریپیٹ کر دیں. وہی تو میں کہہ رہی آج تھی آپ میرے سے نیٹ ریپیٹ میں کر دوں. پرابلم ہو رہی ہے. اچھا ٹھیک ہے میں ریپیٹ کر دیتی ہوں. ٹھیک ہے. جی میں دیکھو اب میں پھر سمجھا رہی ہوں، میں پھر بول رہی ہوں. جن لوگوں نے نہیں لکھا وہ نوٹ کر لیجئے. یہ لفظ ہے ہمارے پاس مقطع. فاطمہ آپ بھی سن لیں اور وہ لوگ جو ابھی بھی داخل ہوئے ہیں وہ بھی سن لیں. مقطع لکھیے. مقطع لکھ لیں پہلے. اچھا لکھ لیا مقطع. مقطع کا میم کاٹ دیں. مقطع کا میم کاٹ دیں تو کیا رہ گیا؟ قطع. قطع کے معنی ہے کاٹنا، ختم کرنا یا بند کرنا. کلیئر؟ مقطع کا میم کاٹ کے لکھ لیجئے قطع، اور قطع کے معنی ہے کاٹنا، ختم کرنا یا بند کرنا. مقطع کا میم کاٹ دیں تو قطع رہ جاتا ہے، اور قطع کے معنی ہے کاٹنا، ختم کرنا یا بند کرنا. پھر بول رہی ہوں. مقطع کا میم کاٹ دیں تو قطع رہ جاتا ہے. قطع کے معنی ہے کاٹنا، ختم کرنا یا بند کرنا. لکھنا ہے بیٹے یہ آپ لوگوں نے. مقطع کا میم کاٹ دیں تو قطع رہ جاتا ہے. قطع کے معنی ہے کاٹنا، ختم کرنا یا بند کرنا. آگے چل رہی ہوں. غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے. تخلص کسے کہتے ہیں؟ تخلص لکھیے. وہ نام جو شاعری میں تحریر کیا جائے. وہ نام، بعض اوقات شاعر اپنا نام نہیں لکھتے، کوئی اور نام کے تخلص کے حوالے سے شاعری کرتے ہیں. کبھی پہلا نام بھی لکھ سکتے ہیں، کبھی دوسرا نام بھی لکھ دیتے ہیں. جیسے درد کا تخلص درد ہے، میر تقی میر کا تخلص میر ہے، غالب کا تخلص غالب ہے. ٹھیک ہے. تو اس حوالے سے جب ہم بات کر رہے ہیں تو آگے چل رہے ہیں. تخلص استعمال کرتا ہے اسے مقطع کہتے ہیں. یہ مقطع کہلاتا ہے. اس شعر سے یہ پتہ چلتا ہے کہ غزل کس شاعر کی ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے یہ جو دوسرا شعر ہے، دوسرا نہیں بلکہ تیسرا شعر اتاریے گا مطلع لکھ کر، اور مقطع لکھ کر یہ والا شعر اتاریے گا. مثلاً فراز ظلم ہے، فراز ظلم ہے اتنی خود اعتمادی بھی، کہ رات بھی تھی اندھیری چراغ. یہ تیسرا
तीसरा शेर लिखिएगा बेटा, मतला लिख के, और मक्ता लिख के पहला शेर, ये नोट डाउन कीजिए। बेटा मतला की हेडिंग डाल के तीसरा शेर लिख लीजिए, और मक्ता की हेडिंग डाल के, वो तो आपने लिख ही लिया होगा, ये शेर उतार लीजिए। अच्छा, अब इसे पहचानेंगे कैसे आप? मतला मक्ता दोनों होते हैं, बाज़ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, मिस कैसे होगा, क्या होगा, है ना? तो आप इससे फ़ौरन पहचान जाएंगे। मक्ता आया, आपने मीम काटा, अरे ये तो तखल्लुस वाला है, आखिरी शेर है। और मतला जाहिर सी बात है पहला होगा फिर, है ना? तो मतला लिख के नंबर 3 उतार लीजिए, मक्ता लिख के ये उतार लीजिए। ठीक है, जल्दी कीजिए बेटे, फिर मैं आगे चलूँ। और जो उतार ले वो रेज हैंड कर ले, फिर अगली डेफिनेशन पे चलूंगी। वैसे डेफिनेशन आपको मिलेंगी। ठीक है, जुबैदा का रेज हैंड हो गया, राइट। जो लिख ले बस वो रेज हैंड कर ले, ताकि मुझे पता चल जाए, फिर मैं आगे चलूँ। बेटा जल्दी से रेज हैंड करना है, इसलिए कि ये अशार आपको वहाँ मिलेंगे नहीं, इसीलिए मैं आपसे उतरवा रही हूँ।
चलिए बेटा आगे चल रही हूँ मैं। उम्मीद है उतार लिया होगा आपने। अगली डेफिनेशन की तरफ चल रहे हैं हम। लेकिन ये अभी दो और अशारे हैं हमारे पास। वक्त अच्छा भी आएगा नासिर, मकताएंगे भी, गम न कर जिंदगी पड़ी है अभी, ता क़यामत नहीं मिटने का दिल आलम से। दिल आलम दुनिया का दिल, दर्द हम अपने एवज छोड़े असर जाते हैं, एवज बदले। हम दुनिया से चले जाएंगे लेकिन हमारा दर्द लोगों के दिलों में कायम दायम रहेगा। अब मैं चल रही हूँ रदीफ और काफ़िए की तरफ। वो अल्फाज जो किसी शेर के आखिर में काफ़िए के बाद बार बार दोहराया जाए रदीफ कहलाता है। वो हम वदन हम आवाज़ या हम सूरत अल्फाज जो शेर के आखिर में रदीफ से पहले आए काफिया कहलाते हैं। ठीक है। आलामी रोज़गार को आसा बना दिया, जो गम मिला उसे गमे जाना बना दिया। मैं कामयाब दीद भी महरूम दीद भी, जलवों के अजदहाम ने हैरान बना दिया। मजबूरी हयात में राज़े हयात है, जिंदा को मैंने रोज़ने जिंदा बना दिया। अब देखें, इसे समझिएगा। बना दिया बना दिया बना दिया बना दिया, ये क्या है? बना दिया बार बार आ रहा है, आखिर में आ रहा है, रदीफ है। और बना दिया से पहले कौन से अल्फाज हैं? देखें, आसा, जाना, हैरान, जिंदा। ये अल्फाज क्या कहलाएंगे? काफिया। ठीक है। मंदरजा वाला शार में लफ्ज बना दिया रदीफ है, जबकि आसा, जाना, हैरान, जिंदा काफिया है। राइट। तो अब आपने करना क्या है, आपने सिर्फ रदीफ और काफिया की हेडिंग डाल के आखिरी वाला जो शेर है ना वो उतार लेना है। मजबूरी हयात में राज़े हयात है, ये सब आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है। ये शेर नोट डाउन कीजिएगा, एक शेर का और इजाफा हो जाएगा आपके नोट्स में। मजबूरी हयात में राज़े हयात है, जिंदा को मैंने रोज़ने जिंदा बना दिया। रदीफ और काफिया लिख के और ये वाला शेर नोट डाउन कीजिए, और जो कर ले फिर मैं वही कहूँगी वो अपना हाथ उठा ले। नाउ आई एम वेटिंग, जल्दी कीजिए फिर हम आगे चलते हैं।
आगे चल रही हूँ मैं, ठीक है। सनत तलमीद। बाज़ औक़ात शायर अपने कलाम में ज़ोर पैदा करने के लिए या किसी बात को वाज़ेह करने के लिए किसी मशहूर वाक़ये या किस्से की तरफ इशारा करते हैं। इस किस्म के इशारे को सनत तलमीद कहते हैं। यानी शायर अपने कलाम में लाज़िमन ज़ोर या वज़न पैदा करने के लिए किसी भी किस्से या वाक़ये की तरफ इशारा करते हैं, उसे हम तलमीद कहते हैं। तूफ़ान नूह ने तो डिबोई ज़मीं फ़क़त, मैं नुंगे खुल्क सारी खुदाई डिबो गया। इस शेर में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर आने वाले अज़ाब जो तूफ़ान की सूरत में था की तरफ इशारा किया गया है। हुई पहलुए आमना से हवेदा, दुआए खलील और नवीदे मसीहा। दुआए खलील, इस शेर में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की खुशखबरी की तरफ इशारा है और हुज़ूर करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में आमद का जिक्र है। देखें, दुआए खलील, खलीलुल्लाह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का लक़ब था और आप अल्लाह के दोस्त कहलाए जाते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नबीद मसीहा, मसीहा के तौर पर आए थे। तो यहाँ इस शेर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में आमद का जिक्र है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई थी और उस हवाले से वो दुआ ये थी कि एक ऐसा नबी हो जो मेरी कौम में से हो। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने हवारियों को खुशखबरी सुनाई थी कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे ख़ातिमुन नबीय्यीन। ठीक है बेटा। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब आपने करना ये है कि सनत, सिर्फ हेडिंग बता रही हूँ मैं, ये सनत तलमीद डाल के ये सब आपने नहीं लिखना, ये सब नोट्स में मौजूद है। सिर्फ आपने ये वाला शेर और इस लाइन को उतार देना है। फिर मैं सनत तज़ाद की तरफ चलती हूँ, फिर मैं ये आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये शेर आपने उतारना है तलमीद लिख के, और शेर के साथ जो ये लाइन है ये उतार लीजिएगा, तो आपका काम माशाल्लाह A1 हो जाएगा ग्रामर के हवाले से। और मैं फिर कह रही हूँ कि हाथ उठाएं, आप लोग रेज हैंड नहीं कर रहे बेटा। क्लास को बिल्कुल ऑनलाइन को सीरियस लिया करें, ऐसा नहीं कि ऑनलाइन में दाखिल हुए और उसके बाद भूल गए। ठीक है, जल्दी कीजिए, आई एम वेटिंग।
ٹھیک ہے بیٹا, آگے چل رہی ہوں میں. صنعت تضاد. تضاد کے معنی ہوتے ہیں الٹ. آپ کو پتا ہوگا الفاظ متضاد, تضاد. شاعر بعض اوقات اپنے کلام میں ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جو ایک دوسرے کی ضد ہوتے ہیں, اسے صنعت تضاد کہا جاتا ہے. مثلاً صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے, عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. ایک جا رہتے ہیں کسے عاشق بدنام کہیں, دن کہیں رات کہیں صبح کہیں شام کہیں. ٹھیک ہے, اب یہاں کیا ہے, درجہ بالا. اشعار میں صبح اور شام, دن اور رات ایک دوسرے کی ضد ہیں. تشبیہ, یہ میں نوٹ کرنے کو آپ سے کہوں گی. پہلے پڑھ لیجئے اس کو. ایک چیز کو ایک صفت یا چند صفات میں دوسری چیز کی صفت یا صفات. اچھا, پہلے صفت یا صفت کی ڈیفینیشن آپ کو بتاتی چلوں. صفت سے مراد کسی بھی خوبی, خامی, تعداد, مقدار صفت کہلاتا ہے, اور یہ کہلاتی ہے. صفت جو ہے اسے انگلش میں ہم ایڈجیکٹو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ایک چیز کو ایک صفت یا چند صفات میں دوسری چیز کی صفت یا صفات کی مانند کے آنے کو تشبیہ کہتے ہیں. یا کسی چیز کو, کسی بھی چیز کو کسی خاص صفت کی بنا پر دوسرے سے مشابہ قرار دینا یا مماثلت دینا تشبیہ کہلاتا ہے. مشبہ, وہ شخص یا چیز جس کو دوسری چیز کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہو. مشبہ بہ, وہ شخص یا چیز جس سے تشبیہ دی جائے. وجہ تشبیہ, وہ صفت یا صفات یعنی وہ کوالٹیز, خوبیاں, اچھائی کی ہوں, برائی کی ہوں, تعداد ہو, مقدار ہو, جن کی وجہ سے تشبیہ دی جائے. وہ کوالٹیز کیا ہیں. حرف تشبیہ, جس حرف سے تشبیہ دی جائے اسے شبیہ بھی کہتے ہیں. اچھا, اب آپ نے کیا کرنا ہے, یہ ڈیفینیشن آپ کے پاس آلریڈی موجود ہے. آپ نے صرف یہ چار جو اس کے حصے ہیں, مشبہ, مشبہ بہ, وجہ تشبیہ, حرف تشبیہ, آپ نے صرف ان کو اتارنا ہے, ان کی ڈیفینیشنز کو. یہ اتار لیجئے, پھر مثلاً کی طرف چل کے, اور پھر میں وائنڈ اپ کروں, ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے ہمارے پاس. مشبہ اتار لیجئے, مشبہ بہ کی ڈیفینیشن اتار لیں, وجہ تشبیہ اتار لیں, اور حرف تشبیہ اتار لیں. اور پھر وہی کہوں گی جو لکھے بیٹا وہ ریز ہینڈ کر لے پلیز.
آگے چل رہی ہوں بیٹا میں. ابھی ہم نے یہ نام پڑھے، ان کی ڈیفینیشن تشبیہ کو کمپیئر کرنا یا ملانا بھی کہہ سکتے ہیں ہم، اور ہم ان کی الگ الگ ہم اسے توڑتے کیسے ہیں، کیا ہوتی ہے تشبیہ. جیسے بچہ پھول کی طرح خوبصورت ہے، آئے نکل کے اپنے علی شیر کی طرح، جگنوں کی روشنی ہے کاشانہ چمن میں، یا شمع جل رہی ہے پھولوں کی انجمن میں. نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے. مندرجہ بالا مثالوں میں بچے کی خوبصورتی کو پھول سے، ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیر سے، جگنوں کو شمع سے، اور محبوب کے لبوں کو گلاب کی پنکھڑی سے تشبیہ دی گئی ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے یہ جو پہلی مثال ہے نا، بچہ پھول کی طرح خوبصورت ہے، آپ اس سے پہلے لکھیے، پھر میں اس میں سے بتاتی ہوں. اس کے اوپر پھر آپ نے کیا کرنا ہے، جلدی سے لکھنے پٹافٹ، ویسے آخری کام ہے. الگ الگ کر کے آپ کو سمجھا دوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. بچہ پھول کی طرح خوبصورت ہے لکھ لیجیے. ٹھیک ہے. اچھا اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے لکھا ہے بچہ پھول کی طرح خوبصورت ہے. اب ہم کیا کریں گے، میں اس کی الگ الگ آپ کو یہ دیکھیں. بچہ کیا ہے، بچہ ایرو بنائیے، بچہ پہ ایک ایرو بنا کے اور لائن بنا لیجیے، اس کے اوپر لکھیں، بچہ کے اوپر لکھیں مشبہ، وہ شخص یا چیز جس کو دوسری چیز کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے. وہ شخص یا چیز کیا ہے یہاں پہ، مشبہ بچہ. ٹھیک ہے. بچے کے اوپر ایرو بنائیے اور اس کے اوپر لکھیں مشبہ. پھر وہ شخص یا چیز جس سے تشبیہ دی گئی ہو. کس سے تشبیہ دی جا رہی ہے بچے کو یہاں، ایک منٹ میں مائک کھول رہی ہوں، ذرا مجھے جواب دیجیے گا. جی بیٹا مائک کھل گیا ہے، آنسر دیجیے گا. بچے کو کس سے تشبیہ دی جا رہی ہے، مائک کھول کے جواب دیں. پھول. پھول سے، بالکل. اور بات کر کے بند کر دیں مائک. بچے کو پھول سے تشبیہ دی جا رہی ہے، تو پھول کو ایرو بنائیے پھول کے اوپر اور لکھیں مشبہ با. ٹھیک ہے. اچھا اب وجہ تشبیہ کیا ہے، وہ صفت یا صفات جن کی وجہ سے تشبیہ دی جائے. جی اب بتائیے مجھے وجہ تشبیہ اس میں کیا ہے، کس وجہ سے بچے کو خوبصورت کہا جا رہا ہے پھول کی طرح. بچہ مشبہ، پھول مشبہ با، خوبصورتی وجہ تشبیہ ہے. خوبصورت کے اوپر ایرو بنائیے اور لکھیے وجہ تشبیہ. ٹھیک ہے. اور باقی کیا بچا اس میں، جس حرف کے ذریعے تشبیہ دی جائے اسے شبیہ بھی کہتے ہیں. حرف تشبیہ، کس حرف سے بچے کو تشبیہ دی جا رہی ہے بتائیے ذرا مجھے مائک کھول کے. پھول. پھول. اور دو کوئی اور بولے حرف تشبیہ. مائک کھول کے بولیں بیٹا. اب سمجھیے آ رہی ہوں میں اسی پہ. بچہ مشبہ، پھول مشبہ با، خوبصورت وجہ تشبیہ. ٹھیک ہے. اور کس حرف سے تشبیہ دی جا رہی ہے بچے کو، پھول سے، یعنی بچہ پھول کی طرح. تو یہ کیا ہوگا، یہ حرف تشبیہ بھی ہوگا. کلیئر ہو گئی بات. یہ پھول کیا ہے، یہ پھول مشبہ با بھی ہے، اور یہ پھول کیا ہے، یہ پھول حرف تشبیہ بھی ہے. اس پہ دو ایرو آئیں گے، یہ دونوں نام لکھے جائیں گے کی طرح خوبصورت ہے بس. اچھا اس کلاس کو اب میں یہیں کلوز کر رہی ہوں. مجھے ٹیسٹ